نئے ہرمز کھلوانے کے لیے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک نے یہ ناظرین قرارداد پیش کی ہے۔ ایران کو آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے سے روکنے اور حملے بند کرنے کا مطالبہ اس قرارداد میں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ہیں مائک والٹز، انہوں نے خلیجی ممالک کے سفیروں کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس قرارداد کو مسترد کرنے والے ایک خطرناک مثال قائم کریں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشیا کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا، چائنا کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا اور کوریا کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا۔ تو یہ خاص طور پر دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس اور چین اس قرارداد کو ویٹو کر سکتے ہیں، وہی بات آ گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو اس قرارداد کو ویٹو کیا جاتا ہے تو پھر خلیجی ممالک کیا اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں، اور امریکہ اٹسیلف جو کہہ رہا ہے کہ اس قرارداد کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، جو بھی مسترد کرے گا وہ پھر امن کا دشمن ہوگا، یہ امریکنز کہہ رہے ہیں۔ اب تو دیکھنا ہے کہ اس قرارداد پر ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر کیا یہ قرارداد منظور ہوتی ہے یا پھر ویٹو کر دی جاتی ہے۔ آگے کیا خبر ہے آپ کے پاس کیتھرین؟ ابھی آگے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ میں تو یہ جو کشیدگی چل رہی ہے سارا میں تو سوچ ہو گئی جی اس میں آپ کہ کیا یہ سب آپ تو میرے خیال ہے قرارداد میں گھومیں گے کیا چل رہا ہے، کب ختم ہوگا۔ جی۔ لیکن اب کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایران نے اقوام متحدہ میں امریکی قرارداد کو جانبدار قرار دے دیا ہے۔ ایرانی مندوب امیر سعد ایروانی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات گمراہ کن ہیں۔ بحران کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں ہیں۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد کا مقصد امریکی اقدامات کو جواز فراہم کرنا ہے۔ جنگ اور ناکہ بندی کا خاتمہ ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ جی ہاں، بالکل، جنگ کا ختم کرنا ہی مسئلے کا واحد حل ہے، تو یہ بھی کہا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں، قراردادیں منظور ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن الٹیمیٹلی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بہرحال برقرار ہے، اور امید ہم یہی کہ یہ کشیدگی جلد از جلد ختم ہو اور دنیا میں امن کا بول